بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے حضرات نے مجھے کہا ہے کہ مفتی صاحب ویلنٹائن ڈے پہ ویڈیو شوٹ کیجئے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر مسلمان بچے اور بچیاں اس میں ملوث ہو تو شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کے والدین کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری کہانیاں موجود ہیں، لیکن ایک مختصر کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویلنٹائن ایک پادری، ایک راہب کا نام ہے۔ بقول اس کہانی کے ایک راہب کا نام ہے ویلنٹائن۔ راہب کہتے ہیں جو دنیا سے کٹ کے عبادت کرتا ہو، چونکہ راہب عیسائیت میں ہوتی ہے، عیسائی جو مذہب ہے اس میں راہب اور راہبہ ہوتے ہیں۔ راہبہ کہتے ہیں نن کو، جو جیسے کہ مدر ٹریسا وغیرہ تھی نا، اس طریقے سے جو نن ہوتی ہے ان کو راہبہ کہتے ہیں، اور راہب کہتے ہیں پادری کو، جیسے پادری ہوتے ہیں۔ تو یہ اب تو جو ہے شہروں کے اندر چرچ میں جو ہے عبادت کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کا ایک طبقہ جس کو راہب کہتے تھے، وہ جنگلوں میں جا کے یا پھر جو ہے تنہائی میں دنیا سے، معاشرے سے کٹ کے عبادت کرتا تھا۔ بہرحال یہ تو میں نے بتا دیا، لیکن اسلام میں یاد رکھے راہبانیت جائز نہیں ہے۔ اسلام میں تو معاشرے کے اندر رہ کے اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جو اللہ نے حقوق عائد کیے ہیں لوگوں کے، یعنی کہ حقوق العباد، ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو راہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ تو راہب جو تھا ویلنٹائن، اس کو ایک راہبہ سے عشق ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ رہبانیت میں یہ جائز نہیں تھا کہ وہ کسی سے عشق کرے یا پھر جو ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے، یا کسی لڑکی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنائے، زوجہ بنائے، ایسا کوئی تصور رہبانیت میں نہیں۔ اب چونکہ یہ عاشق ہو گیا تو اس نے جو ہے اپنے پاس سے تدبیر بنائی کہ میں کیسے اس کو حاصل کروں، کیسے جو ہے اس کو پاؤں، اور یہ گناہ بھی نہ سمجھا جائے لوگوں میں۔ تو اس نے ویلنٹائن نے کیا کیا، اس محترمہ کے سامنے، راہبہ کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ اب خواب جھوٹا ہے یا سچ ہے واللہ علم، اور یہ کہانی کیسی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے واللہ علم، لیکن یہ جو چلی ہوئی آ رہی ہے بات وہ بتا رہا ہوں میں۔ تو ویلنٹائن نے جب راہبہ سے یہ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 14 فروری کو اگر ہم اپنے تعلقات قائم کر لے، یعنی کہ زنا کر لے، جنسی خواہشات پوری کر لے، تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ راہبہ بھی عاشق ہو چکی تھی دیکھ کے، تو دونوں نے اپنی خواہشات پوری کی ہر طریقے سے، یعنی کہ اس راہبہ نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کا پورا ساتھ دیا۔ تو دونوں نے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے بعد پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو جو سزا عیسائیت میں رکھی گئی تھی کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے، تو وہی سزا ان دونوں کو ملی۔ اور یہ دونوں جب سزا مل گئی ان کو، یعنی کہ قتل کر دیا گیا، تو جو ان لوگوں کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، ان لوگوں نے اس کو محبت کا دن رکھ لیا، ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے یعنی کہ محبت کا دن۔ یہ وہ دن بتاتے ہیں یہ لوگ کہ اس دن محبت کے جو پروان چڑھانے والے ہیں اس کو شہید کیا گیا، اور یہ عاشقوں کی عید ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں، واللہ علم اس کی حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، سن لیجئے، دل کو بھی اپنے سامنے رکھے۔ دل مفتی ہوتا ہے، دل آپ کا مفتی ہے، خود فیصلہ کرنا۔ اچھے طریقے سے سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ملنا تو دور کی بات، بلکہ قریب سے بھی نہ گزرو، قریب بھی مت جاؤ۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کس آگ سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھروں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔
تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو جن بچیوں کے ماں باپ اس بات سے بے فکر ہے، جن بچوں کے ماں باپ، جن نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ اس بات سے بے فکر ہے کہ ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا باہر کیا کر رہا ہے، اس سے بے فکر ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ بچاؤ ان کو اور خود کو بھی بچاؤ اور ان لوگوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غصہ ہوتے اور کہتے کہ بھائی اس کو سنسار کر دیا جائے یا پھر جو ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائے. یہ وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو شریعت نے حرام کی ہے. لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ تو اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ بیٹھو میرے بھائی بیٹھو. اچھا یہ بتاؤ جس چیز کی اجازت تم مانگ رہے ہو، یعنی کہ کسی سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس زنا کو کرے تو کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گا. کہ اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں صاحب کہ یا رسول اللہ میں بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گا. اچھا اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے؟ یا رسول اللہ برداشت نہیں کر پاؤں گا. اچھا پھر کہا کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری پھپھو کے ساتھ کرے، پھوپھی کے ساتھ کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے، کئی سارے رشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب تم اپنی والی کے ساتھ کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کی بھی، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی کچھ رشتہ دار ہوگی نا، کسی کی بیوی ہوگی، تو وہ کیسے برداشت کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص توبہ کر کے اٹھا. تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے میرا؟ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج لڑکا کیا چاہتا ہے کہ مجھے پاک دامن بیوی ملے، لڑکی چاہتی ہے کہ مجھے پاک دامن شوہر ملے. جب آپ خود پاک دامن نہیں ہو تو آپ کو پاک دامن ملے گا کیسے؟ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے پیدا کی ہے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے پیدا کی ہے. قرآن تو اس بات کو کہہ رہا ہے. اب جب آپ خود خبائث میں ملوث ہو تو آپ کو نیک مرد کیسے ملے گا؟ جب آپ خود جو ہے بدکاری میں ملوث ہو تو آپ کو نیک بیوی کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ آپ خود نیک نہیں ہو تو آپ کو نیک بیوی بھی نہیں ملے گی. آپ خود نیک نہیں ہو تو آپ کو نیک شوہر بھی نہیں ملے گا. جیسے آپ جو ہے 70 جگہ منہ مارنے کے لیے تیار ہے، ویسے ہی آپ کو 70 جگہ منہ ماری ہوئی بیوی بھی ملے گی. یاد رکھیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. یہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کا قول نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے اگر ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم نے نیک مرد نیک عورتوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے پیدا کیے ہیں. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو بدکاری والی لسٹ میں جانا ہے یا پھر جو ہے نیک لوگوں کی لسٹ میں رہنا ہے. یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے، یاد رکھیں دونوں کے لیے ہے یہ. اب سوچو میرے بھائی میری بہنوں میری دینی بہنوں، سوچو اگر آپ جو ہے کسی کی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی عزت ہو، کسی کے سر کا تاج ہو، کسی کے جو ہے وقار ہو، کیوں اپنی تھوڑی سی زندگی کے پیچھے لگ کے، اس تھوڑی سی دیر کے مزے کے پیچھے لگ کے ایک چاکلیٹ، صرف ایک چاکلیٹ، ایک ٹیڈی بیئر، ایک پھول گلاب کا، بس اس میں اپنے جسم کو لٹا بیٹھی، اس میں جو ہے جہنم کا ایندھن بنا بیٹھی اپنے جسم کو. اور یہ بدبخت لوگ جو مرد حضرات ہیں یہ اس میں زیادہ ملوث، بہکاتے ہیں، عورت کو بہکاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے. یاد رکھے
اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اس وقت ایک تنور دیکھا، تندور، اس تندور میں آگ جب اوپر کو آتی تھی تو کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتے تھے، اور جب وہ آگ نیچے کو جاتی تھی تو وہ بھی نیچے جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ اور ایک روایت تو مفسرین نے یہ نقل کی ہے کہ زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے خون، مواد اور پیپ کے گرم کھولتے ہوئے پیپ کے دریا بہ رہے ہوں گے، اس میں سے جو ہے زانی مردوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ پیپ پیو۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ یہاں صرف ایک پھول، ایک چاکلیٹ، ایک ٹیڈی بیئر اور ایک گلاب، بس اس میں اپنا جسم دے کے بیچ کے پوری رات جو ہے اپنی زندگی برباد کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ جو والدین غافل ہے وہ اپنے بچوں کی فکر کرے، اور یہ بچی اور بچے بھی جو ہے نوجوان جو نسل ہے یہ سوچے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا۔ یہ سوچو کہ اللہ کے نبی کو ہم منہ کیسے دکھائیں گے، اللہ کو منہ کیسے دکھائیں گے، یہ سوچو کہ مرنے کے بعد جب روز محشر حکم ہوگا، جب روز محشر یہ حکم ہوگا، سورہ یاسین میں ایک آیت ہے کہ مجرموں کو الگ کر دیا جائے، مجرموں کو الگ نکال دیا جائے، تو اس وقت کیا حالت بنے گی مجرموں کی صف میں اگر نمبر آ گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اوپر دھیان دو اور اللہ کے حکموں کی پیروی کر کے زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔